السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاہ غفشین۔ آج ہم پروگرام منظرنامہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے لگے ہیں گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پہ، اور مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بڑا دکھ ہے اس بات پہ کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان اس پرامن عوامی احتجاج کو ہینڈل کر رہی ہے وہ سراسر غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے کار ہے۔ اور ایک پرامن عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جس کی وجہ سے یہ حالات آج اس نہج تک پہنچ گئے ہیں۔ 7 جون 2026 سے شروع ہونے والا یہ احتجاج آج تقریباً 25-26ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی سے 2025 میں ایک معاہدہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی احتجاج کیا گیا تھا بجلی کی جو بلز ہیں اس میں ناجائز ٹیکسیشن اور مہنگا ہونے کی وجہ سے، اور مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، وہاں پہ کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے، اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ان کے اوپر، اور اس طرح کے دیگر جائز مطالبات تھے ان کے، اور ان مطالبات کو لے کر آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے پرامن احتجاج کیا، اور اس وقت حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس مذاکرات نے جس میں حکومت ان کے ساتھ اتفاق کر گئی اور جو نکات ان کے درمیان میں طے ہوئے تھے ان نکات سے حکومت منحرف ہو گئی۔ ان نکات میں سب سے بڑا ایک جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں۔ کشمیریوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو آزاد جموں کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری ہیں، جو یہاں آتے نہیں ہیں، نہ ان کے قبرستان یہاں ہیں، نہ وہ یہاں آتے ہیں، نہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو یہاں کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر ووٹ ہوتے ہیں تو پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے لیے بندوبست کرتا ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں کشمیری مہاجرین موجود ہے وہاں وہاں الیکشن بوتھ ہوتے قائم کیے جاتے ہیں اور ان کا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ اور ان ووٹوں پر جو 6 سیٹیں جموں کشمیر سے، آزاد جموں کشمیر سے، اور 6 سیٹیں گلگت بلتستان سے مختص ہیں جن کے اوپر یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آزاد جموں کشمیر یا گلگت کے عوام کو ان پر ایک دوسرا بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ جب بھی گلگت بلتستان میں کسی حکومت کو گرایا جاتا ہے، یا وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی تحریک چلتی ہے جو مقامی عوامی جو حقوق ہیں یا مقامی جو آبادی ہے ان کی مرضی کے خلاف وہاں پر گورنمنٹ گرائی جاتی ہے، تو ان 12 کشمیریوں کی جو سیٹس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جہاں جہاں وہ گورنمنٹ چاہتی ہے یا متعلقہ لوگ چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہاں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کی، آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ گرائی جاتی ہے، اور اسے غیر مستحکم کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر پاتی۔ اس وجہ سے بھی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیری آزاد جموں کشمیر کی جو یہ سیٹیں ہیں 12 ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں۔ اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جہاں جہاں کشمیری موجود ہے وہاں پر جیسے کہ دیگر پاکستان کے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر ہمارے کے پی کے یا ہمارے بلوچستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں، تو پھر اگر یہی طرح سے عمل اختیار کرنا ہے تو وہ بھی نقل مکانی کر کے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے بیہاف پر جو ہے نا متعلقہ علاقوں کو بھی مختلف سیٹیں مختص کریں، جس طرح آپ نے آزاد جموں کشمیر یا گلگت بلتستان کے لیے کچھ سیٹیں مختص کر رکھی ہیں۔ تو اس پر جو اختلافات نے بڑا سخت تنازع اس وقت اختیار کیا، اس میں شدت اس وقت آئی جو طے شدہ معاہدہ تھا، حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے یا ہم اس کو ریموو کر دیں گے، مگر چونکہ حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں 7 جون کو گلگت بلتستان میں، اس سے پہلے یہ احتجاج شروع ہو گیا تھا، اور اس کے اندر حکومت پاکستان نے دوبارہ ان 12 سیٹوں پر مختلف لوگوں کو نامزد کر دیا اور الیکشن کے میدان میں اتار دی، جس کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئی کہ ہمارے ساتھ جو طے شدہ معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے گورنمنٹ نے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مطالبہ ان کا یہ بھی ہے کہ سی پیک جو ہے وہاں پہ، سی پیک پہ جو کام ہو رہا ہے، جو چائنا کا یہ ون بیلٹ روڈ ہے، ون بیلٹ کا جو یہ چین ہے، اس میں جو کشمیر کے لوگوں کو ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا، اور ان کے جو حقوق ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو اب تک جو بہت شدت آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف میڈیا رپورٹ سے اب تک جو تصدیق ہوئی ہے تقریباً 15 سے 20 کشمیری جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے کچھ فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کے بین کر دیا ہے، اور کل شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ اس میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب تک اپوزیشن لیڈر جناب محمود خان اچکزئی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور یہ ایک وفد جو ہے اس میں صلح کرانے کے لیے یہاں یہ کمیٹی جو وہاں جا رہی تھی، جس کو حکومت نے وہاں گلگت بلتستان میں داخل ہونے نہیں دیا، وہ گزشتہ 2 دن سے کسی مقام پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی کو ثالث بنایا ہے اس معاملے میں کہ آپ ثالثی کریں اور جا کر وہاں پہ کشمیر کے لوگوں سے بات کریں، بلاول بھٹو، زرداری کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے
تائید حاصل ہے، حکومت کی تائید حاصل ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کے لوگ مولانا فضل الرحمان پہ بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے نمائندے ہیں، ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال اب تک بنی ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس صورتحال میں کہ گزشتہ تقریباً 25-26 دن سے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے روڈوں پہ رہیں اور رات دن روڈوں پہ ہیں۔ کشمیریوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ احتجاج میں جس طریقے سے وہ منظم انداز میں یہ احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی کسی علاقے میں احتجاج نہیں ہوا ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی یہاں پہ واضح ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک سیاسی خلا جو ہے پایا جاتا ہے، اور یہ سیاسی خلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیر کی حد تک نہیں، گلگت بلتستان کی حد تک نہیں، اب پورے پاکستان میں یہ ایک سیاسی خلا موجود ہے، کیونکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو رجیم چینج کی جو گورنمنٹ لائی گئی ہے، اس گورنمنٹ پر عوام کو بھروسہ نہیں رہا۔ اس وجہ سے یہ جہاں بھی موجود ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پہ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے پبلک جو ہے وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت اس میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، یا وہاں پر آزاد جموں کشمیر کی کوئی اور جماعت ہے۔ کسی جماعت کے لوگ جو ہیں اس میں کسی جماعت کی قیادت میں جو ہے یہ احتجاج نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عام پبلک کے لوگ ہیں، دکاندار یونین کے لوگ ہیں، متعلقہ مقامی لوکل انجمنس کے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ کروائی ہیں، اور یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاست دان تھے، ان کی اب اس پورے صورتحال میں کیا حیثیت رہ گئی ہے، اور عوام کس طرح ان سے بدظن ہو گئے ہیں، اور وہ ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اور عوام خود عوامی ایکشن کمیٹی کی پلیٹ فارم سے اس احتجاج میں شریک ہے، اور یہی صورتحال اب پورے پاکستان میں بھی قائم ہے۔ اور گو کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ شک کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر کے اندر جو یہ احتجاج جاری ہے، اس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، مگر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے گور ایوب صاحب اور دیگر کی جو پریس کانفرنس میں نے سنی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ پی ٹی آئی اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب تک 5 جون 2024 کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اور اب تک اس کے 70 سے زیادہ سرگرم کارکن جو ہے نا گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک جو سرگنا ہے، سرکردہ رہنما ہے شوکت نواز میر صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق وہ زخمی ہے، انہیں گولی بھی لگی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فورسز کی طرف سے ان پر بہت شدید قسم کا تشدد کیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس میں ایک انلیگل ایکٹیویٹی اور نظر آ رہی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ شوکت نواز میر کو پنڈی منتقل کیا جا رہا ہے، جو کہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ جس شخص نے جہاں جس علاقے میں جرم کیا ہے، وہاں کی ان لوگوں کی، وہاں کی جو متعلقہ انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں جو جیل ہیں، وہاں جو عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں ان کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، اور انہی متعلقہ اداروں نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ قانون کی منشا اور آئین کی اس پر واضح ڈائریکشنز موجود ہیں، اور یہی ہونا ہے، مگر آئین کی وائلیشن کر کے سنا ہے کہ اس کو وہاں سے شفٹ کر کے گلگت بلتستان سے یا آزاد جموں کشمیر کے جو جس ایریے سے وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو پنڈی شفٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ سابق پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں، اگر آپ اس کی بات کریں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، انہوں نے بھی اس ساری صورتحال کے اوپر استعفیٰ دے دیا ہے پیپلز پارٹی کی رکنیت سے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کی اتحادی ہے، اور پیپلز پارٹی کی منشا بلاول بھٹو کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کشمیر کی پرامن عوامی تحریک کو دہشت گرد بنایا گیا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے رات دن سڑکوں پر ہیں، اور ان کے خلاف ریاستی طاقت کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے، وہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سیاسی قیادت موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی عوامی حکومت ہوتی تو یقیناً وہ عوام کے ساتھ بات کرتی اور عوامی نمائندے ان کو انگیج کرتے ہیں، مگر کیونکہ یہ ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جیسے کہ ماشاء اللہ میں ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف ڈنڈے کی زبان استعمال ہوتی ہے اور ڈنڈا استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں، پورے پاکستان میں اوورآل یہی حال ہے، اور بالخصوص گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر اسی طرح کے حالات جاری رہے، وہاں پہ جو آئی جی کشمیر ہیں، گلگت بلتستان کے جو کشمیر کے آئی جی ہیں، وہ انتہائی فاشسٹ آدمی ہے، اور وہ ظالم آدمی ہے۔ اس نے 26 نومبر میں 2024 میں پی ٹی آئی کے خلاف اور مرید کے میں ٹی ایل پی کے خلاف بھی پولیس کی کمان کی تھی، اور وہاں پر بھی قتل و غارت گری کی تھی، اور اسی حربے کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پھر یہاں تعینات کیا گیا، اور انہوں نے آ کے تقریباً اب تک جو ہے 15 سے 20 کشمیری شہید کر دیے ہیں ریاستی جبر اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، مگر کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس احتجاج مسلسل اب تک جاری ہے۔ حکومت کا یہ خیال تھا کہ موسمی حالات، سردی
اور کشمیریوں کے اعصاب کو مسلسل یہ احتجاج جو تھکا دے گا، لیکن 25-26 دن ہو گئے ہیں اب تک یہ احتجاج مسلسل جاری ہے اور کشمیری نہ تھکے ہیں اور نہ ہارے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا کشمیر کی جو ہے لاک ڈاؤن ہے، ٹریفک جام ہے، اور پورے کشمیر کے جو بزنس ہے، کاروبار ہیں، بازار ہیں، گزشتہ 24-25 دنوں سے وہ بند ہیں۔ پہلے جزوی طور بند تھے، ابھی 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے، بند ہیں۔ اس کے باوجود بھی کشمیری مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آئے، بیٹھے اور ہمارے ساتھ جو معاہدات کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگوں کو، جو پرامن لوگ تھے، ان کو جو ناجائز دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، ان مقدمات کو ختم کیا جائے، جو کارکن گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو 12 سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن کرا کے وہاں پہ ایک بوگس الیکشن کروایا گیا ہے، اس پر دھاندلی کے الزامات ہیں، اور تمام تر جماعتیں تقریباً، جس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں نے بھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں اور اسے ایک دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کو بھی ملتوی کیا جائے اور جو 12 نشستوں پر جو بندے منتخب کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ریموو کیا جائے، ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عقل مندی سے اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ انڈیا کا بارڈر ہے اور دشمن ہمارے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ اس وقت انڈیا نے کوئی حرکت کی اور آگے بڑھا تو اللہ نہ کرے کہ کشمیر ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یا ہمارا ملک 1971 کی طرح کسی اور سانحہ کا شکار ہو جائے۔ تو اس سے پہلے آپ اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی عوام کو اپنے گلے لگائیں اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اور اب تک جو حماقتیں آپ نے کی ہیں ان کا ازالہ کریں، اور اپنے کیے گئے فیصلوں سے آپ پیچھے ہٹیں اور ضد اور انا کو چھوڑ کے اس معاملے کو سیاسی طور پہ مفاہمت کے طور پر، مفاہمتی پالیسی کے ذریعے حل کیا جائے۔ کشمیر، گلگت بلتستان کے لوگ اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے، نہ آپ انہیں جھکا سکتے ہیں، نہ آپ انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ اب تک کے احتجاج سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، لہٰذا ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا کہ ان سے سیاسی طور پہ مذاکرات کیے جائیں اور اس معاملے میں ان کو انگیج کیا جائے اور ان کے دیے گئے جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے، تب ہی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے پر سیریسلی سوچے گی، کیونکہ بہت سارے مبصرین اور بہت سارے محب وطن پاکستانی گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، مگر اب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس نوشتہ دیوار کو نہیں دیکھ رہی، جو انتہائی اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ اور جتنا جلد گورنمنٹ آف پاکستان اس کا ادراک کر لے وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے بہتر ہوگا۔